اپنی ذات کے بارے میں ان سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کیا دو گے، ہمیں کیا دو گے. ایسے ایسے ظالموں سے اللہ اس ملک پاکستان کی حفاظت. الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین اکرام. آج ہم حاضر ہیں منگل والے دن کا پروگرام لے کر، جس کا موضوع ہے میں اور میرا وطن. اب یہ وطن جو ہے، ہر ملک میں رہنے والا بنیادی طور پر جو اپنے وطن سے پیار کرتا ہے نا، محبت کرتا ہے، یہ وطن کی محبت اس کی پیدائش کی وجہ سے اس وطن کے ساتھ ہو جاتی ہے. ہمارے جیسے بزرگ حضرات سے سنتے آ رہے ہیں کہ یہ جس خمیر سے انسان بنتا ہے اسی جگہ پہ اس کی تدفین ہوتی ہے. اکثریت جو جس ملک میں پیدا ہوتے ہیں وہیں فوت ہو رہے ہوتے ہیں. تو وہ اپنی بنیادی طور پہ اس اپنی مٹی سے انسان فطرتاً تباً پیار کر رہا ہوتا ہے. ہم پاکستانی ہونے کے ناطے جو ہے اپنے وطن کا کیا حق ادا کرتے ہیں. اخلاق ہوتا ہے اپنے معاملات کی وجہ سے، اپنے ضمیر کو مارتا ہے حرام ذرائع سے اپنے آپ کو. تو پھر ایسے ہی لوگ جن کا ہاتھ وہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ وہ پھر اپنے ملک کے مفادات کو بھی بیچتے ہیں اپنی ذات کے لیے، اپنی ذات کے لیے. یہ بڑے ظالم لوگ ہوتے ہیں. ان کو اس لیے ہر ملک کے قانون کے اندر سب سے زیادہ سخت کیا ہوتی ہے سزا؟ غردار کے لیے. جو اپنی مٹی سے غرداری کرتے ہیں، اپنے وطن سے غرداری کرتے ہیں، ہر ملک میں ایسا ہی کہ اس کی سزا اکثر پھانسی ہے، قتل ہے. ہر ملک کا قانون یہی بنا ہوا کہ اپنے وطن سے، اپنی مٹی سے غرداری کر رہا ہے. اور ایسے جو غردار لوگ ہوتے ہیں واقعی وہ اس سزا کے حقدار ہوتے ہیں کہ انہوں نے اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا دیا ہے. نہ ان میں انسانیت باقی رہتی ہے، نہ وطن کی محبت باقی رہتی ہے، اور وہ چلتے چلتے اس حد تک پہنچ جاتے. میں آج آپ کو ایک واقعہ سنا دیتا ہوں. ہمارے ایک دوست تھے، اللہ ان کو جنت سے فرمائے. سب انجینئر تھے، ہمارے مردان کے رہنے والے تھے. تو یہ آج سے 15-20 سال پہلے کی بات ہے. وہ بتا رہے تھے کہ اس طرح ہوا کہ اس وقت یہ سنٹرل ایشیا کی مختلف ریاستیں تو آزاد ہو چکی تھی، لیکن ان میں قزاقستان ملک ہے جو ان سب 5 ریاستوں میں آخر میں آزاد کیا گیا تھا. عالمی سطح پہ کچھ مسائل تھے. بہرحال کہتے ہیں وہ جس سال آزاد ہوئے ہیں تو ان کے پاس چونکہ رقبہ زمین بہت بڑی ہے، آبادی ان کی بہت تھوڑی ہے، اور زراعت اس ملک میں بہت زیادہ ہے. تو پہلے تو چونکہ رشیا کے انڈر تھے، تو پھر وہ ان کے ہاں جب اس سال کی گندم کی پیداوار ہوئی تو ان کی اپنی ذاتی ضرورت سے وہ بڑھ گئی. تو انہوں نے ان کو بیچنے کی کوشش کی لیکن نہیں ہو سکا. پھر اس کو ضائع ہو رہی تھی تو انہوں نے کہیں اس کو سمندر میں ڈالا، کچھ اس طرح کر کے دریاؤں میں ڈال کے، تاکہ جو ہے کچھ چیزیں کھا لیں. اگلا سال جب آیا تو وہ ظاہر ہے ملک میں پیداوار تو اسی ریشو سے ہو رہی تھی. تو انہوں نے پاکستان میں اپنا ایک وفد بھیجا. تو وہ جو ہمارے دوست ہیں، سب انجینئر صاحب CW میں ہوتے تھے، فوت ہو گئے. انہوں نے بتایا کہ میرے بڑے بھائی جو ہیں وہ ادھر سیکٹری لیول پہ ڈائریکٹر تھے اسی متعلقہ ڈپارٹمنٹ کے اندر. تو وہ وفد پاکستان آیا تو انہوں نے کہا جی ہم نے اپنے ملک میں مشورہ کیا ہے، ہمارے پاس گندم کی پیداوار جو ہے پچھلے سال بھی زیادہ ہوئی تھی اور ہم نے اس کو ضائع کیا تھا. تو ہمیں احساس ہے کہ پاکستان کی آبادی بہت زیادہ ہے اور ان کو گندم کی اکثر کمی ہو جاتی ہے اور یہ باہر سے امپورٹ کرتے ہیں. تو ہمارا وفد اس لیے ہے کہ ہم آپ کو اس سال ہماری جو گندم ہوئے گی تو اتنے ٹن جو ہے، کتنے ہزار ٹن اس طرح کی جو فالتو، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو ہم فری میں دے دیں، مفت میں دے دیں، بجائے ہم ضائع کریں اس کو تو آپ کو مفت میں دے دیں. اس سلسلے میں ہم آئے. تو وہ مختلف وزارتوں میں انہوں نے کہا جی اچھا جی میٹنگ کرتے ہیں، کل آپ اس وزارت میں چلے جائیں، پھر اس طرح چلے جائیں، اس طرح چلے جائیں. کرتے کرتے ان کو ہفتہ 10 دن جو ہے نا میٹنگوں میں لگ گئے. وہ بھی تنگ ہو گئے کہ بھائی ہفتہ ہو گیا، ہمیں کوئی جواب ہی نہیں دے رہا.
پھر کہتے ہیں ایک دن ان کی ایک میٹنگ تھی کسی، تو انہوں نے کہا جی ہمیں آج ہمارا آخری دن ہے، کل ہم واپس چلے جائیں گے، تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ہم آپ کو جو مفت میں گندم دینا چاہتے ہیں، کہ آپ ہم اسلامی ملک ہیں، ہمارے برادر ملک ہیں، ہم نے اس وجہ سوچا ہے کہ آپ کی آبادی زیادہ ہے اور آپ کو اس کی ضرورت پڑتی ہے اور باہر سے پیسوں کے منگواتے ہیں، ہم آپ کو مفت میں دینا چاہتے ہیں، تو کیا آپ لیں گے یا نہیں لیں گے، ہم تاکہ جو ہے اس کو کوئی اور بندوبست کریں جا کے۔ تو وہ کہتے ہیں جی کہ اتنے افسوس کی بات ہے کہ وہ جو ان کے ساتھ میٹنگ کرنے والے لوگ تھے، اب ظاہر میٹنگ کرنے والے لوگ ذرا وفد کے ساتھ ہائی لیول کے ہی ہوتے ہیں، سیکٹری صاحبان ہوں گے، کوئی وزراء ہوں گے، کچھ کون ہوں گے، بہرحال اس لیول کے ہی لوگ ہوں گے نا۔ تو وہ اس میں وہ بھی ان کے بھائی بھی اپنی سطح کے مطابق میٹنگ میں شامل تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ بات کی کہ بھئی آپ نے ہم سے گندم لینی ہے یا نہیں لینی، تو وہ انہوں نے آگے سے ان قزاقستان والے وفد سے کیا کہا، سرکاری وفد سے، کہ جی آپ ہمیں کیا دیں گے اگر ہم آپ سے، جی ہم آپ کو گندم دیں گے اور کیا دیں گے۔ وہ پھر انہوں نے اپنا سوال دہرایا کہ بھائی ہمیں جو ہے نا، آپ اس میں سے ہمیں کیا دیں گے۔ ان کو سمجھ بات آ گئی، جب انہوں نے 2-3 دفعہ دہرائی بات تو ان کو سمجھ آ گئی یہ تو کچھ اور سلسلہ ہے۔ انہوں نے کہا گندم تو ہم دے رہے ہیں، اور کیا دینی، نہیں ہمیں کیا دیں گے۔ تو انہوں نے افسوس کیا، یار گندم تو ہم پورے ملک کے لیے ان کو فری دے رہے ہیں، اور یہ ظالم جو ہے کہہ رہا ہے کہ بندے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کیا دیں گے۔ اس قوم کو مفت گندم نہیں چاہیے، یہ آرام خور بیٹھے ہوئے، یہ کمینے بیٹھے ہوئے، یہ اپنے وطن کے مخلص نہیں ہیں، یہ حلال کے لوگ نہیں ہیں، پتہ نہیں کس نسل سے یہ لوگ ادھر آ کے اس مرتبہ پر پہنچ گئے ہیں کہ جو 24-25 کروڑ عوام کی نہیں سوچ رہے، اپنی ذات کے بارے میں ان سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کیا دو گے، ہمیں کیا دو گے۔ ایسے ایسے ظالموں سے اللہ اس ملک پاکستان کی حفاظت بھی فرمائے، ایسے لوگوں سے ملک پاکستان کو پاک فرمائے، ایسی بیماریاں ان کو اللہ لگائے، ایسے ان کو تباہ کرے کہ ہمارے 24 کروڑ عوام بیچارے فاقوں سے مر رہے ہیں اور یہ ان کو بیچ رہے ہیں، یہ ان کے مفادات کا سودے کر کے ذاتی پیسے لے کے ملک کو تباہی کے دانے پر پہنچا رہے ہیں۔ تو کوئی اگر آپ کی نظر میں ایسا ہے، اس کی منت کریں کہ باز آ جا، آگے موت ہے، قبر ہے، آخرت ہے یار، اس کو دیکھ۔ تو اس کی سب کوشش کریں گے، پروگرام آگے بھی پہنچانا ہے، اور کل ہمارا پروگرام ہوگا میں اور میرا دین۔ کل تک کے لیے اجازت۔